عزیز مومنین، آج ایک بار پھر ہم ان سچائیوں سے آگاہی پانے کے لیے جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے اور جو ہمارے ایمان کی بنیادی سچائیاں ہیں، کیتھولک ایمان کی بنیادی سچائیاں، جن میں ہم ہمیشہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے اس سے رہنمائی پا کر اپنے ایمان میں تازگی حاصل کرتے ہیں، روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے برکت پاتے ہیں اور کلیسیا ایمان کا حصہ رہنے کے لیے ہمیشہ کلام اقدس سے سیکھتے ہیں۔ آج حکم رسالت سے متعلق ہم پاک کلام میں سے سنیں گے، وہ حکم جو یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دیا، اور اس حکم میں نہ صرف خدا باپ کی مرضی شامل تھی بلکہ ہم دھرتی پر بسنے والے انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے، اور اسی لیے رسولی کلیسیا جنہیں یسوع مسیح نے حکم دیے کہ وہ جا کر منادی کریں، لوگوں کو کلام کی سچائیوں سے آگاہی دیں، انہیں جو حکم دیے گئے آج انہی سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف ان کے لیے یہ حکم تھے بلکہ ہم جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لیے بھی یہ حکم بہت اہم ہے۔ تو اس لیے آئیں، اس سے پہلے کہ ان باتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، انہیں جانا جائے، پاک کلام میں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم تلاوت سنیں گے۔ اور آج کی یہ تلاوت مقدس متی کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کے 28ویں باب کی آخری آیات ہیں۔ 28 باب کی 16ویں آیت سے میرے عزیزو ہم پاک کلام کو سنیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا، اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم نے پاک کلام میں سے تلاوت سنی ہے، اس سے پہلے بھی شاید بہت بار ہم نے یہ سن رکھا ہو، اور چونکہ پاشکئی ایام ہے، ایسٹر کو گزرے چند ہی ہفتے ہوئے ہیں، اور چونکہ وہی سوچ چل رہی ہے جو ایسٹر کی سوچ ہے، اور وہی تعلیم کی باتیں بھی ہیں جو ایسٹر کی باتیں ہیں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع کے ظہور، رسولوں پر ظاہر ہونا، کبھی بالا خانہ میں کبھی اور جگہوں پر، یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے خدا اپنی محبت کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور نجات کے اس بھید کو جو اس نے آشکارا کیا یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے ساتھ، مر جانے کے ساتھ، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ، اس ایمان کو اور ایمان کی ان باتوں کو کس طرح سے خدا ہماری زندگی میں، آپ کی اور میری زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے حکم رسالت کی، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ وہ حکم جو یسوع نے دیا تھا اپنے رسولوں کو، شاگردوں کو، اس کی سوچ کیا تھی، کیسے وہ ان سچائیوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہیں قبول کریں اور پھر وہ مشن جو انہیں سونپا گیا ہے اس کو کاملیت تک پہنچائیں، کیونکہ مشن ہوتے ہیں کامل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب جیتے ہیں موت سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح جب انہوں نے شروع کی منادی، خدا کی بادشاہت کی منادی،
اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح بھیڑیں جو ہیں جن کا چرواہا نہ ہو بھٹکی ہوں، اور انہیں اس بات کے احساس میں اس سوچ کو آگے لے کر آگے بڑھنے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، اور چونکہ انہوں نے یہ ٹھان رکھا تھا اور ان کا مشن بھی یہی تھا کہ اس دھرتی پر انسان کو گناہ سے بچایا جائے، گناہ کی غلامی سے چھٹکارا دیا جائے اور وہ جڑ جائے اسی رشتے کے ساتھ جو خدا نے ابتدا سے انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا، ماں سوائے یہودا اسکریوتی کے۔ باقی سارے رسول اور شاگرد انہوں نے ایمان کی سچائیوں کو بہت ہمت کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ بیان کیا اور عہدوں پر فائز رہے، رہنمائی فراہم کی، لوگوں کو قائدین بنے، اور تاریخ اس بارے میں ہمیں سکھاتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس مشن کے کامل کرنے کے لیے جانوں تک بھی دے دیں۔ اس لیے ابتدائی مسیحی جب ایمان کی بات کرتے ہیں، رسولوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ان کی یہ سوچ ہے کہ ایمان کو نقصان نہ پہنچے، جان چلی جائے تو چلی جائے۔ اسی لیے ابتدائی مسیحی ایک نعرہ لگاتے تھے، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ اور یہ ایمان چونکہ ان تک پہنچا ہے رسولوں کے وسیلہ سے، اور یسوع مسیح نے جو حکم رسالت انہیں دیا تھا کہ تم یہ جا کر کرنا، اور ہم نے وہ باتیں سنی ہیں، آج کے پاک کلام میں سے ہم نے یہ ساری باتیں سنی۔ یسوع مسیح نے سب سے پہلے ان پر یہ بات ظاہر کی کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس بات میں ایک بڑی گہری بات ہے، جب تک یسوع مسیح مرے نہیں تھے، ذرا غور کرنا، جب تک یسوع مسیح مرے نہیں تھے تب تک انہوں نے یہ نہیں کہا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب وہ موت پر فاتح ہوتے ہیں تب انہوں نے کہا سارا اختیار، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مردوں کو زندہ کرتے رہے، بیماروں کو شفا دیتے رہے، اندھوں کو آنکھیں دیتے رہے، اور خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف لاتے رہے۔ لیکن جب موت پر فاتح ہوئے تب انہوں نے یہ بات کہی سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیز مومنین، اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب یسوع مسیح میرا اور آپ کا مسیحا، نجات دینے والا، یہ بات کرتا ہے کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس کے بعد اس اختیار میں ان رسولوں کو شامل کر کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں بائبل مقدس پڑھنے سے، پرانا عہد اور نیا عہد پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ نے یہ اختیار بیٹے کو دیا، اور بیٹے نے یہ اختیار رسولوں کو دیا، اور اب یہ رسولی اختیار جو ہے کیتھولک ایمان میں آپ دیکھتے ہیں، پوپ صاحب ہیں، پھر بشپس ہیں، فادرز ہیں، اور پھر اس کے بعد مومنین جو ہیں ان کے ذمے جو بھی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں جو اوپر سے ہمارے بڑے رہنما جو ہیں دیتے ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ اس لیے ہم اس ساری سوچ میں ایک جمہوری سوچ دیکھتے ہیں۔ جمہوری سوچ ہوتی کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں میں دنیاوی طور پر ہم یہ لفظ سنتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جمہوری سوچ، جمہوری سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ سب برابر ہوتے ہیں، کسی کا احتسال نہیں ہوتا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، چناؤ کے وقت کسی میں بھی قابلیت ہے، خوبی ہے، اس کو اس کام کے لیے چنا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، نسل در نسل ایک سسٹم چلے۔ اور چرچ میں کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو تو ہمیں پتہ ہے صرف یہ نظام ہمارے کیتھولک چرچ میں موجود ہے، جمہوری نظام، اور چونکہ اس کی جڑیں خدا کے کلام کی سچائیوں کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کیتھولک ہوں اور یہ بات کرتا ہوں، یہ بڑی سچائی ہے، اور پورے وثوق کے ساتھ میں بھی اور بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے عزیز مومنین کہ یہ نظام ہمیں خدا کی طرف سے ملا، جمہوری نظام، جس میں خدا باپ نے یسوع مسیح کو سارا اختیار دیا، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، رسولوں کو، اور رسول کوئی ان میں یسوع مسیح کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، یہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی کدھر سے آیا، یسوع مسیح نے کسی کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے آواز دی، بلایا، وہ پیچھے آ گیا، کسی کو جال بنتے ہوئے آواز دی، وہ پیچھے آ گیا، کوئی کھیتوں میں تھا، کسی کو کہا، اس نے یسوع کو قبول کیا، اس کی باتوں میں اتنی کشش تھی، سچائی تھی، اور وہ سچ کو دیکھتے ہوئے یسوع مسیح کے پیچھے آ گئے۔ اس لیے
ان میں کوئی یسوع مسیح کے شاید رشتہ دار نہیں ہوں گے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری سوچ خدا کی طرف سے ہے اور کلام اس کی تائید کرتا ہے۔ آج ہم بھی جب اسی جمہوری سوچ میں اپنے کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ سچائیاں جو بائبل مقدس میں ہیں ان کو ہم تک پہنچنا ایمان کا ایک بہت بڑا سچ ہے اور خدا کی طرف سے ایک بڑی برکت کا عمل بھی ہے، اس لیے ہم ان سچائیوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ کیتھولک ایمان میں رہتے ہوئے اپنے بشپ صاحبان، اپنے پوپ صاحب، اپنے فادرز کی تابعداری میں قائم رہتے ہوئے ہم ان سچائیوں کو قبول کرتے ہیں، اور اسی لیے آج حکم رسالت کی جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایک مشن کو آگے لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ مشن جو رسولوں کی نظر میں جب یسوع مسیح مر گیا تھا ڈیڈ نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں امواس کے گاؤں کی طرف جانے والے دو شاگرد، ان کا سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جب تک یسوع مسیح ان کے ساتھ ہے، جب تک یسوع مسیح کے ساتھ وہ رہتے ہیں، تب تک انہیں ہمت اور طاقت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ممکن ہے، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح کو مار دیا جاتا ہے، صلیب چڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں شاگرد جو ہیں تتر بتر ہوتے دکھائی دیتے، ان کا ایمان کمزور دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایمان بڑھا کب؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر یہ سچائی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے اور یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، تم کیا کرو؟ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ ایک دوسرا سچ ان کے سامنے رکھ دیا گیا رسولی حکم میں کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آج کیا یہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہمارے ایمان کی بات کریں، اپنے ارد گرد کی بات کریں، اپنے ماحول کی بات کریں، تو کیا یہ سچائی ہمیں نظر آتی ہے؟ ہم اس بات کو اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے جیسے مسیحوں کو مسیح بنانے کی کوشش ہے۔ بہت سارے ہمارے مسیحی خادمین جن کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں جو سوچ ہم میں پروان چڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہم خدا پرستی کی طرف کم اور مادیت پرستی کی طرف زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس میں پھر کہوں گا کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن سچ کو بیان کرنا تو ایک بڑی سچائی ہے، اور بائبل بھی یہ سچائی ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ سچ کو بیان کیا جانا چاہیے۔ اس لیے آپ مومنین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے یہ بات جو میں نے کی ہے کہ ہم خدا پرستی کو کم اور مادیت پرستی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی تھی اس میں تو اس نے اس بڑی سچائی کو، چونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ دنیاوی چیزیں ان کی ضرورت ہیں اور یہ ان کے پیچھے جائیں گے، یہ کشش ہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کو میں رسول بنا رہا ہوں، اور اس لیے ان کے سامنے سب سے بڑا سچ یہی رکھا تھا۔ جب اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی تھی، اور اس میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کس طرح لکھا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو میرے عزیزو یہ سچائی یسوع مسیح نے تب ہی سے ان کے سامنے رکھی ہے، اور پھر یسوع مسیح تو اور کئی جگہوں پر حکم دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جب خود آزمائش میں پڑتے ہیں تو روٹی کی بات ہوتی ہے، تو یہ سچائی ہمارے ہی سامنے رکھی گئی ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ کلمہ زندگی کی بشارت دیتا ہے اور روٹی صرف بدن کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس میں جو تضاد لفظوں میں ہے اس کو ضرور سمجھنا ہے کہ کلمہ سننے سے روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے اور روٹی کی فکر کرنے سے مادیت پرستی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ اس لیے حکم رسالت میں یہ سچائی بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے رکھی گئی، اور ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو مادیت پرستی کی طرف قائل کرتے ہیں یا خود مادیت پرستی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ کیا حکم رسالت کا حصہ ہیں، رسولی حکموں کا حصہ ہیں۔ اور رسولوں نے تو عزیز مومنین جو بشارت دی وہ ہمارے سامنے، سوائے میں نے کہا سوائے یہودا اسخریوتی کے باقی سارے رسول اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اور انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان کی بشارت دی، ایمان کی گواہی دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مرتبے کیا ہیں، ان کے رتبے کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، انجیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ایمان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے، اور آج لوگ اور کلیسیا نے شہید کے درجے تک دیکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری وفاداری اور ایمان کے ساتھ عزیز مومنین اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کیا۔ لیکن آج کے دور میں اور 2021 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو بڑا فرق نظر آتا ہے۔ آج کے چرواہے شاید اس قدر جان دینے کے قائل نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے اچھے چرواہے کی عید منائی،
اس میں سب نے اپنے اپنے گرجا گھروں میں، جب آپ کیتھولک چرچ میں گئے، آپ کلیسیا کے کاہنوں کے ساتھ مل کر عبادت کی، ہم نے ضرور سنا ہوگا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہمارے چرچ میں بنیادی طور پر وہی سچائیاں جو خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں، ہم اس کے قائل ہیں اور اسی کا پرچار ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، کاہن کی صورت میں، بشپ صاحب کی صورت میں، پوپ صاحب کی صورت میں، اور بے شمار باقی خادمین جو کیتھولک ایمان کی سچائیوں کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی ایمان جو ہمارے بڑوں کے پاس تھا، آج وہی ایمان ہمارے پاس ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں بھی یہ سوچ ہے کہ ہم مادی چیزوں کے زیادہ اس کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں، تو پھر ہمیں آج ہی سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکم رسالت کیا تھا. یسوع مسیح نے رسولوں کو جو حکم دیا تھا، رسولوں تک تو وہ بالکل قائم و دائم ہے، لیکن اس کے بعد ہر مسیحی مومن کے لیے، چاہے وہ کسی بھی چرچ کا ممبر ہو، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سوچ کے خلاف ہوں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، ہر چیزوں کا پجاری بناتے ہیں، جس سے خدا کے اصل مقام میں ہم فرق ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا تو ایک الہی ہستی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو انمٹ ہے، نہ ختم ہونے والی، بلکہ صاحب اختیار ہے، قدرت والا ہے. اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے اور میرے کہنے سے، لیکن ہم ضرور اپنی ذات میں پشیمان ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، آج موجودہ دور میں سچائی کو ہم نے جاننا اور سمجھنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے شاگردی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں تعلیم دی گئی، رسولوں کو تعلیم دی گئی، سب کو شاگرد بناؤ. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم مسیحوں کو مسیح نہ بنائیں، ہم پہلے انسان بنائیں، اور یہ ضروری ہے. ہماری انجیل مقدس، بائبل مقدس ہر شخص کو پہلے انسان بننے کی طرف قائل کرتی ہے، اور پھر اس ایمان کی سچائیوں کو قبول کرنے کی برکت ملتی ہے، کیونکہ انسان ہونا ضروری ہے برکت پانے کے لیے، فضل حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے ایمان کی پاسداری کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں ایسے شاگرد بننا ہے جو وہ آواز سنے جو یسوع مسیح کی آواز ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب شاگردوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، تو وہ اسی طرح اس کی آواز کو سن کر اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں. پھر انہیں کہا گیا تم وہ تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور یوحنا کی انجیل کے مطابق عزیز مومنین، ایک بڑا سچ ہمارے سامنے ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرو. کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد محبت پر رکھی گئی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی جان دی تاکہ ہم بچ جائیں. اس لیے محبت کے سلسلے کی یہ کڑیاں ہمیں خدا باپ سے، بیٹے سے، اور پھر انسانوں کے ساتھ ملتی نظر آتی ہیں. اس لیے یہ خوبصورت رشتہ ہے خدا باپ کا، بیٹے کا، اور مومنین کا جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے وہ تعلیم انہیں دی جائے. رسولوں سے کہا جو محبت کی تعلیم ہے، جس میں انسان محبت کی ڈوریوں میں بندھا رہتا ہے، جس میں جمہوری سوچ ہے، جس میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، جس میں ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے. ان سوچوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں پروان چڑھائیں. کلام مقدس میں دو باتوں کا ذکر ضرور میں ابھی کروں گا. یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. کسی نے ایک بار کہا کہ ایک بندے کے پاس کوئی 50 بھیڑیں تھیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے جتنی اس سے ہو پاتی ہے، لیکن ہر 3 مہینے کے بعد ان کے بال کترتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ان کی اون سے پیسے ملتے ہیں، یہ کام آتی ہیں، کپڑے بنانے کے جو بھی سلسلہ ہے. ہر 3 مہینے بعد یہ ان کے بال کترتا ہے، اتارتا ہے بال اور بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے. اس میں لالچ بڑھتا گیا. اس نے 3 مہینوں سے ہٹ کر 2 مہینوں بعد شروع کر دیا، اور ابھی پوری اون ان پر اگی بھی نہیں ہے، نکلی بھی نہیں ہے. 2 مہینوں میں آ گیا. پھر اور لالچ بڑھا، 1 مہینے پر آ گیا، اور 1 مہینے کے بعد آپ خیال کریں ان کے بال کتنے ہوں گے؟ چھوٹے بال ہوں گے، اور وہ انہیں بھی اتارنا چاہتا ہے. لیکن اس دوران ہوا کیا؟ اس کی نگاہ صرف بھیڑ کے بالوں کی طرف ہے، اون کی طرف ہے، ان کی خوراک کی طرف نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ 3 4 6 مہینوں کے بعد
وہ بھیڑیں کمزور کمزور اور کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اون اتارتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ ان کے بدن میں، ان کے جسم میں وہ طاقت نہیں، ان کو خوراک نہیں دی گئی، اور اب چونکہ جسم میں طاقت نہیں ہے تو بال بھی اتنی جلدی نہیں نکلتے ہیں، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، جتنے زیادہ انسان صحت مند ہوتا ہے اتنے زیادہ یہ بال جلدی اس کے سر کے ہوں، یہ جس طرح آتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ بات اس طرح سے ہے کہ ایک وقت آیا، اب بھیڑ پر بال نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے بال ہیں، اس نے اس کو کہا کہ چلو اب اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی۔ بھیڑ چونکہ اپنا رد عمل نہیں دے پائی، جو اس سے وہ حاصل کرتا تھا وہ نہیں دے پائی، اور کیوں نہیں دے پائی؟ کیونکہ اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا گیا، صرف اس کی اون کا خیال رکھا گیا۔ عزیز مومنین، ہم میں بھی شاید بہت سارے ایسے خادم ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہو سکتی ہے، چونکہ آج حکم رسالت ہے اور یسوع مسیح کا حکم ہے کہ یہ میری بھیڑیں ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرو، تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے ہر چوپان کے لیے، ہر خادم کے لیے یہ بات ہے۔ جس طرح میں نے چھوٹی سی مثال دی، اور مثال میں یہ تھا کہ اس کو جب اون نہیں ملتی ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو شاید ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دھیان شاید باقی چیزوں کی طرف ہو، ہماری کلیسیا کی باقی چیزوں کی طرف ہو، لیکن ان کی خوراک کی طرف نہ ہو۔ اور خوراک سے مراد کیا ہے؟ کلام کا انہیں سنایا جانا، کلام کا انہیں دیا جانا، بائبل مقدس انہیں پڑھ کر سنانا، بائبل کی سچائیاں ان کے سامنے پیش کرنا، تاکہ جو خوراک بائبل انہیں دے سکتی ہے، جس سے وہ طاقتور تند و توانا ہو سکتے ہیں، ایمانی طور پر، روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دے سکتے ہیں اپنا آؤٹ پٹ جو ہے، اپنی شکر گزاریاں۔ تو ہم نے صرف یہ نہیں کرنا ہے۔ حکم رسالت میں نے پہلا لفظ کہا تھا، مادی چیزوں کی طرف نہیں جانا، یسوع مسیح کا حکم رسالت تھا۔ ہم نے معذرت کے ساتھ حکم کفالت سمجھ لیا، بہت سارے لوگوں نے صرف کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ میرے عزیزو، ہم کو بہت سارے ان دنوں میں مسیحی اور مذہبی گروہ نظر آتے ہوں گے، شاید خود بخود بنی کلیسیا، میں کسی اتھینٹک کلیسیا کی بات نہیں کرتا جن کے چوپان ہیں، جن کا ایک سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، بلکہ جو خود ریڈی میڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، اور وہ اس سوچ کے قائل ہیں جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بس بھیڑوں کی اون کا خیال کرنا ہے، انہی پر نگاہ رکھنا ہے، بھیڑوں کی خوراک کا خیال نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ لفظ کہا کہ ہم نے یسوع مسیح کے حکم رسالت کو حکم کفالت سمجھ لیا ہے، جو سراسر غلط لفظ ہے، کیونکہ ہم رسولی تعلیم کی بات شاید کم کرتے ہیں، ایمان کی بات کم کرتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر شکر گزاریوں کی اور ہدیہ جات کی بات کر سکتے ہوں گے۔ ضرورت ہے چرچ کو، ہم تو کہتے ہیں ہمارا چرچ جو ہے اس کا سیٹ اپ ہی بڑا کمال کا ہے اور جمہوری سوچ ہے، اور چرچ کی تمام تر ضروریات کلیسیا سے پوری ہوتی ہیں اور نظام کو بہترین طریقے سے چلایا جا رہا ہے، لیکن میں ان لوگوں کی ضرور آج بات کروں گا کیونکہ وہ اس سوچ کے قائل ہیں جس میں صرف انسان اپنی ضروریات کا فکر کرتا ہے، شاید اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اسے خیال نہیں کہ جن سے میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں ان کی خوراک کا بندوبست بھی میں ہی نے کرنا ہے۔ ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ ایک بار ایک کیپٹن، جہاز کا کیپٹن، اپنے جہاز کو لے کر، بحری جہاز ہے اس کا، سواریاں لے کر نکلتا ہے، کافی دور نکلتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آگے سے طوفان ہے، تیز ہوائیں ہیں، طوفان ہے، بارش ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اس کا جہاز اسے چلتا نہیں ہے، منزل کی طرف نہیں جا پاتا، ڈر اور خوف کے مارے واپس مڑتا ہے اور پھر دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ سواریاں پریشان ہیں، کس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے؟ سواریاں غصے میں ہیں، ہم تو اپنی منزل پر جانا چاہتے تھے لیکن یہ ہمیں واپس لے گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی بہت سارے خادمین ہو سکتے ہیں جو کلیسیائی ذمہ داریاں جہاز کے کیپٹن کی طرح پوری تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید سیکھا نہیں، تربیت نہیں۔ کیپٹن بننے کے لیے، جہاز چلانے کے لیے 2 4 3 سال ٹریننگ کی ضرورت ہے۔
انہوں نے سیکھا نہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں جہاز کو کیسے چلایا جائے، طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، طوفانوں کو چیر کر منزل کی طرف کیسے بڑھا جائے۔ اس لیے مومنین ضرور آپ پہ یہ بات آتی ہے، آپ سمجھیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں جو تربیت یافتہ نہیں ہے، جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور گھروں میں ہی اپنی مرضی سے پاسٹر اور پادری بن جاتے ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں رسولی اختیار میں ان کلیسیوں کی بات نہیں ہے جو باقاعدہ طور پر ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ میں چونکہ موجودہ حالات میں یہ بات کرنے کا تقاضا تھا، اور اس لیے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ جو بھیڑے ہیں، آپ جو مومن ہیں، آپ جو یسوع کو چاہنے والے ہیں، آپ جنہیں ایمانی تربیت کی ضرورت ہے، آپ جنہیں روحانی خوراک کی ضرورت ہے، آپ اس بات کا فیصلہ کریں۔ ایک اور بات، آخری بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہدیہ جات کی بات ہوتی ہے، ضرور آپ ہدیہ جات دیں، ہمیں خدا کے مشن کو کاملیت تک پہنچانے کے لیے ہدیہ جات دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہدیہ جو آپ اپنے ہاتھ سے چرچ میں جا کر دیتے ہیں، کسی خادم کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، وہ عمل باعث سے برکت ہے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو، اور یہ اس کی جڑیں جو ہیں بالکل اس طرح کے ہدیہ دینے کے ساتھ ہے، لیکن جو خزانہ بینک میں ہے، جو خزانہ کسی اور جگہ پہ ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے، ایسے بٹوے نہ بناؤ۔ ان سے متعلق کہا گیا ہے جو پرانے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کا دیا گیا ہدیہ جیز کیش کی شکل میں نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے خدا کے گھر میں پیش کریں گے تو برکت کا باعث ہے، کیونکہ وہاں سے پتہ نہیں یہ ہدیہ کسی کے خادم کے ہاتھ لگتا بھی ہے کہ نہیں، کسی اور جگہ کے لیے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کسی جگہ خریدنے کے لیے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، ضرور آپ یسوع مسیح کے حکم رسالت میں شامل ہوتے ہوئے اس بات کو آپ بھی سمجھیں، کیونکہ آپ یسوع کی بھیڑیں ہیں، اور وہ بھیڑیں ہیں جو اس کی آواز سنتی ہیں۔ اس لیے اس کی آواز سننے کے بعد آپ کو جو سمجھ آنی چاہیے، ہم سب کو جو سمجھ آنی چاہیے، وہ ہے آپ گرجا گھر جائیں، عبادت کریں، عبادت میں شامل ہوں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنے خادم، آپ اپنے کاہن، آپ اپنے استاد کے حضور اپنی شکر گزاری پیش کر کے اس عمل میں شامل ہوں جو یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آئیں اس بات کے ساتھ جس میں ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو اس کے رسولوں کی تعلیمات کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور آج نسل در نسل اپنے ایمان کی، کیتھولک ایمان کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جو ایمان ہمیں 2021 سالوں سے ملا ہے، کیوں نہ عہد کریں کہ اسی ایمان میں قائم رہتے ہوئے برکت اور فضل پائیں، اور وہ سچائیاں جو بائبل ہمارے سامنے رکھتی ہے ہو بہو اسی طرح ان کا اقرار کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ اپنے ایمان، عقیدے کی پاسداری کرتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ہمیشہ ایمان کا پرچار اپنے کاموں سے اور کردار سے کرتے ہوئے کلیسیا میں وفادار ممبر بن کر جئیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔